السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سورہ بقرہ ہے اور اس کی ہم تجوید سمجھتے ہیں اور قواعد پہلے سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی قرات کرتے ہیں، اس کی تجوید کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں کون کون سے قواعد موجود ہیں جو ہم نے قاعدہ کورس میں کیے تھے، وہ سارے قواعد ہم اس میں جان کر پھر اسی کے مطابق اس کی تجوید کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے پہلے کس چیز کا قاعدہ لگ رہا ہے، جہاں سے ہم شروع کریں گے اس کا سبق ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے یہاں پر ہم الف کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ الف سے پہلے اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک، اور اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ باریک ہے اس لیے ہم باریک حرف پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، اس لیے یا لین ہوگا، حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا اور اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر پھر الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے اور اس سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے اور الف مد کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر میم مشدد ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، اس لیے ہم اس میں غنہ کریں گے، اور الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، یہاں بھی الف کو باریک پڑھیں گے، یہاں بھی الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں بھی الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، یہاں ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مد ہے۔ حروف مدہ کو ہم جتنے بھی یہاں پر پڑھ چکے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر صاد ہے جو کہ وقف مرخص کی علامت ہے، اور یہاں پر ہم آگے ملا کر پڑھیں گے، یعنی ہم رکیں گے نہیں اور نہ ہی ہم اس میں سانس توڑیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے اور الف کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے باریک حرف ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مد ہے اور اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد لام ہے جو کہ اظہار شفوی ہے، اور اظہار شفوی میں بغیر غنہ کے پڑھیں گے، یعنی غنہ ہم نہیں کریں گے۔ یہاں پہ تنوین ہے، تنوین کے بعد عین ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ہم اظہار کریں گے اور غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر واو کے اوپر جو ہے تنوین ہے، اور یہاں پر جیم ہے جو وقف جائز کی علامت ہے، اور یہاں پر ہم آگے کیونکہ اس میں رکنا جو ہے وہ بہتر ہے، اس لیے ہم بہتر کو اختیار کریں گے اور ہم یہاں پہ رکیں گے، وقف کریں گے۔ یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے، ویسے یہاں پر وقف ہم کریں گے کیونکہ وقف جائز کی علامت ہے، وقف کریں گے، اس لیے یہاں پر واو کے اوپر جو شد نہیں لگی ہوئی، اور یہاں پہ حروف یرملون کا قاعدہ نہیں لگے گا جو کہ یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ یہاں پہ ہم وقف کریں گے، ورنہ اگر ہم وقف نہ کریں اور آگے ملا کر پڑھیں گے تو عدو پڑھیں گے جو کہ وقف حروف یرملون کا قاعدہ لگے گا، حروف یرملون میں سے جو واو ہے اور یہ آئے گا تو پھر ادغام کریں گے، اور ادغام کریں گے کہ اس تنوین کو اس میں مدغم کر کے ادا کریں گے۔ اور یہ میں قواعد پیچھے سمجھا چکی ہوں، اور جن کو سمجھ نہیں آ رہی وہ میرے لیکچرز پوری طرح سے دیکھیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کو بہترین انداز میں قرآن پاک کی تجوید کرنے کا سلیقہ جو ہے وہ مل جائے گا اور اس کو بالکل اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم وقف کریں گے، اس لیے یہاں پر انہوں نے بھی شد نہیں لگائی اور یہاں پہ ادغام انہوں نے نہیں کیا تجوید کے علماء نے۔ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد فا ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہو گیا اور غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر را سے پہلے زبر ہے، اس لیے را کو ہم پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے جو کہ میں یہاں پہ بتا رہی تھی، تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہو تو حروف یرملون کا قاعدہ لگے گا، حروف یرملون آئیں گے، اور حروف یرملون کیونکہ واو حروف یرملون میں سے ہے اور وہاں پہ ادغام ہوگا، یہاں پر سیم وہی قاعدہ لگ رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ جو جیم ہے وقف جائز کی علامت ہے، تو ہم وقف کریں گے، اس لیے یہاں پر انہوں نے یہاں پہ تنوین کے بعد مشدد نہیں لگایا اور یہاں پر انہوں نے ادغام نہیں کیا، لیکن ہم یہاں پہ کریں گے، یہاں پہ کیا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی وقف کی علامت نہیں ہے، اور جو را کے اوپر دو پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر را کو بھی
پر پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ تنوین ہے، تنوین کے بعد حمزہ ہے، حمزہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو الف ہے، الف کو حمزہ کیسے پڑھ لیا میں نے؟ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، کیونکہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت لگ جاتی ہے زبر زیر پیش تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس لیے یہاں پر حمزہ ہے، اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اور حروف مدہ کو بغیر ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ پھر قاعدہ چینج ہو جائے گا، وہ اس طرح کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی ہو، یعنی کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوگا، اور اس کو ہم ایک الف، دو الف یا تین الف کی مقدار اپنی مرضی کے مطابق جتنا الف کھینچیں تین الف کی مقدار تک کھینچ کر ادا کریں گے۔ اور یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا وقف کے علامات میں کہ اگر تنوین میں دو زیر آ جائیں تو وہاں پر جو ہے وقف حروف کو ساکن کر دینا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ جو کھڑا زبر ہے وہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، جو کھڑا زیر ہے ہوتا ہے وہ یا مدہ قائم مقام ہوتا ہے، جو کھڑا پیش ہوتا جو الٹا پیش ہوتا ہے وہ واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر قائم مقام کی جگہ مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ رکھنا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کی جگہ پہ رکھنا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں کوئی اور بال پینٹ لے آؤں تو اس کو اس کی جگہ پہ رکھوں تو وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گی۔ تو یہاں پر کھڑی حرکات حروف مدہ قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو حروف مدہ میں کاؤنٹ کریں گے۔ اور اگر حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی فتلقا ایک کلمے ہے، اس کا معنی اور ہے، آدم اس کا معنی اور ہے، اس لیے یہاں پر اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ جو ہے، میں پیچھے یہاں پہ بتا چکی ہوں کہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر آئی ہے، کوئی حرکت لگ گئی ہے، اس لیے یہاں پہ یہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں پہ مد منفصل ہوگا، جسے ڈھائی الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد را ہے، اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون 6 ہے، یا را میم لام واو نون، اور را جو ہے حروف یرملون میں سے، اس لیے یہاں پہ ادغام ہوگا، یعنی نون کو یہاں میم جو ہے را کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، اور جو نون ہے وہ ایسے ہی پڑھیں گے، یعنی من ربہم نہیں پڑھیں گے، مر ربہم پڑھیں گے، یعنی جو میم ہے وہ را کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، ایک ادغام ہوگا۔ اور یہاں پر ہم را کو پر پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے، با ہے، با مشدد ہو، حروف قلقلہ میں سے ہے، مشدد ہو تو وہاں پر قلقلہ جماع کے ساتھ ادا ہوگا۔ کھڑی حرکات ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اس کو بھی، کیونکہ یہاں بھی کھڑی حرکات ہے۔ تنوین ہے، تنوین کے بعد فا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ اخفا ہوگا، غنہ کر کے ادا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا، اس کو بغیر کھینچ بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ یہاں پہ قا ہے، یہاں بھی وقف کریں گے، اور یہاں پہ جو کھڑا زیر ہے وہ ساکن ہو جائے گا، کیونکہ وقت میں زیر ساکن ہو جاتا ہے۔ نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ کریں گے۔ کھڑی حرکات کو ایک مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو مد ہے، اور باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ اور یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مد ہے، لیکن اس کے بعد جو کوئی حرف وقف وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس میں جو ہے وہ ہم مد عارض کریں گے، اور اس کو ہم ایک، دو یا تین الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ تو آئیے اب اس کی تجوید کرتے ہیں، جس قواعد ہم نے سمجھ کے پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اب یہاں پر میں رکی ہوں، میرا سانس ٹوٹا ہے، تو ہم وہاں پہ دوبارہ ہم اس کو اعادہ کر کے ادا کریں گے، یعنی ہم پھر پیچھے سے ملا کر پھر آگے پڑھیں گے۔ مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ فتلقى
به كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.